قرآن کریم کو تجوید کے خلاف پڑھنے کو لعن کہتے ہیں، اور لعن کہتے ہیں غلطی کو. تو یعنی جب قرآن کریم کو ہم تجوید کے خلاف پڑھیں گے تو اس طرح سمجھے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. اور غلطی بھی کون سی؟ لعن جلی، یعنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. تو اس کی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں. لعن جلی ہوتی ہے، اس کے اندر لعن خفی ہوتی ہے. لعن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں، اور لعن خفی چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو کہتے ہیں. تو بڑی غلطی کے اندر اب 4 قسمیں ہیں. جیسے کہ حرف کو حرف سے بدل دینا. جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ لفظ ہے فطر دا، اور ہم اس کو ادا کرتے ہیں کہ فطر دا، یعنی دال ادا کرتے ہیں اس کی. تو یہ حرف کو حرف سے بدل دینا ہوتا ہے. یعنی قرآن کریم کے اندر جو ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یہ لعن جلی کے اندر شامل ہے. یہ بڑی غلطی ہے. اسی طرح جو دوسری ہے وہ حرکات میں غلطی کرنا. جیسے انعمتا پڑھتے ہیں اور اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ انعمتو، تو یہ حرکات کے اندر یعنی زبر زیر کے اندر غلطی ہوگی، پیش کے اندر غلطی ہوگی. اس کو بھی لعن جلی کہتے ہیں کہ یہ بھی لعن جلی قرآن مجید کے اندر بہت بڑی غلطی شمار ہوتی ہے. اسی طرح تیسرے نمبر پر جو آتی ہے لعن جلی کی قسم، وہ ہے حرف کو کم کر دینا یا زیادہ کر دینا. جیسے وعلم لفظ ہے، اس کے اندر اب نہ کھڑی زبر ہے، نہ مد ہے، نہ اس کے اندر کوئی غنہ ہے. تو اس کی جگہ ہم اس کو پڑھ دیں وعلما، یا اس کو کم کر دیں یا لمبا بہت زیادہ کر دیں، تو یہ بھی لعن جلی کے اندر شامل ہے. یہ بھی تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنا ہے. اسی طرح ساکن حرف کو متحرک کر دینا اور متحرک کو ساکن کر دینا. جس طرح خلقنا لفظ ہے تو ہم اس کو کاف جو ہے ساکن ہے تو اس کو ہم خلقنا پڑھ دیں، یعنی اس پر بھی زبر لگا دیں. تو یہ بھی تجوید کے خلاف ہے اور بڑی غلطی یعنی لعن جلی کے اندر شمار ہے. اسی طرح اس کا پڑھنا بھی اور سننا بھی، یعنی لعن جلی کا پڑھنا بھی اور سننا بھی، یہ دونوں حرام ہے قرآن کریم. اسی طرح جس طرح کہ اب قرآن مجید لعن خفی ہے تو اس کا جو سننا ہے، لعن جلی کا حکم کیا ہے؟ یعنی پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے، خواہ معنی بگڑے یا نہ بگڑے، یعنی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور لعن خفی کی تعریف کیا ہے؟ لعن خفی وہ ہوتی ہے چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو کہتے ہیں. اور جس طرح ایک لفظ موٹا ہوتا ہے اس کو ہم باریک کر دیتے ہیں، جو باریک ہوتا ہے اس کو موٹا کر دیتے ہیں، تو یہ لعن خفی کے اندر شامل ہے. اس کا جو پڑھنا اور سننا دونوں مکروہ ہیں، یعنی حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہے. لیکن یہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کلام کو ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور ایک اچھے انداز سے اور اچھے لہجے سے پڑھنا چاہیے. اب میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ جو رب قاری للقرآن والقرآن یلعن، یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور قرآن مجید ان پر الٹا لعنت کرتا ہے. تو اب یہ لعنت کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں اس کے اندر لعن جلی کرتے ہیں، اور لعن جلی کے اندر معنی تبدیل ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے. جیسا کہ ہم آپ پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا جو سورۃ اخلاص کے اندر ایک آیت ہے چھوٹی سی، وہ بتا کر آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. جیسے کہ قل هو اللہ احد، یہ 2 نقطوں والے قاف سے ہے. جس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں قاف پیش لم قل، یہ 2 نقطوں والے قاف سے ہے. تو قل هو اللہ احد، یعنی اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. تو ہم اگر اس کو چھوٹا سا، اب سمجھ تو نہیں آتی لیکن یہ قاری حضرات کو سمجھ آتی ہے جو قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھے ہوئے ہوں، ان کو سمجھ آتی ہے کہ قل هو اللہ احد اور قل هو اللہ احد کے اندر کیا فرق ہے. اب سننے میں بہت زیادہ غور کے ساتھ سنا جائے تو سمجھ آتی ہے. اب میں اس کو چھوٹے قاف سے، یعنی جو چھوٹا قاف ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر میں اس کو پڑھتا ہوں قل هو اللہ احد، یعنی اس کا معنی کتنا تبدیل ہو جائے گا. آپ سنیں کہ کھالو وہ اللہ ایک ہے، معاذ اللہ، یعنی اس کا معنی اتنا تبدیل ہو جائے گا کہ انسان کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کو کھا لو. اسی طرح کئی قرآن مجید کے اندر ایسے الفاظ ہیں جس کو تھوڑا سا بھی تبدیل کرنے میں بہت سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. جس طرح کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی جو چھوٹی ہا لکھی ہوتی ہے، جیم کے آگے جو چھوٹی ہا لکھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اگر پڑھیں تو وہ معنی اس کا صحیح ہوگا. یعنی
सब तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और इसको हम मोटे कॉफ से पढ़ दें तो इसका माना कितना तब्दील हो जाएगा। देखें कि हम पढ़ते हैं इसको अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसका माना हो जाएगा कि आग का ज़्यादा भड़क जाना अल्लाह तबारक व तआला के लिए, यानी इतना माना चेंज हो जाता है कि इंसान कुफ्र तक भी पहुंच जाता है। इसको लाने जली भी कहते हैं और ये हराम है पढ़ना भी और सुनना भी। इसी तरह और भी मकामात पर जिस तरह के हम पढ़ते हैं वरुदखिलहुम ज़िल्लन ज़लीला, यानी ज़ा के साथ लिखा गया है ज़िल्लन ज़लीला, तो इसका माना ये होता है कि हम अहले जन्नत को घने साए के अंदर, यानी जो घाटी छांव होती है वो उसके अंदर हम इसको दाखिल करेंगे। अगर इसको हम जाल के साथ पढ़ लें, यानी ज़ा और जाल की जो आवाज़ होती है ये एक दूसरे से मिलती जुलती है, तो इसी तरह हम इसको अगर ज़ाल से पढ़ लें वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, तो लफ्ज़ तो उसी तरह होगा, उसकी आवाज़ भी उसी तरह आएगी, लेकिन इसका माना कितना तब्दील होगा कि बिल्कुल उलट हो जाएगा। जैसे हम अहले जन्नत को बड़ी जिल्लत के साथ दाखिल करेंगे, यानी अब देखें कि जन्नत के अंदर भी इंसान दाखिल हो रहा हो और वो जिल्लत के साथ दाखिल हो रहा हो, ये कैसे हो सकता है। यानी वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, यानी इसको अपनी अच्छे तरीके से जिस तरह कुरान करीम के अंदर ज़ा के साथ लिखा हुआ है उस तरीके से पढ़ेंगे तो हम अहले जन्नत को घने साए में दाखिल करेंगे। अगर ज़ाल के साथ पढ़ेंगे तो हम अहले जन्नत को बड़ी जिल्लत के साथ दाखिल करेंगे, यानी इतना माना तब्दील हो जाता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि माना के बिगाड़ से नहीं बल्कि लफ्ज़ के बिगाड़ से भी नमाज भी फासिद हो जाएगी अगर ऐसा कलमा पढ़ा जो कि पूरे कुरान करीम के अंदर न पाया जाता हो। मसलन हम पढ़ते हैं वस्साफ़ात सफ़न, स्वाद के साथ लिखा हुआ है तो हम इसको सीन के साथ पढ़ देते हैं वस्साफ़ात सफ़न, तो इससे नमाज भी फासिद हो जाएगी, क्योंकि कुरान करीम के अंदर ऐसा कलमा सीन के साथ कहीं भी वस्साफ़ात जो लिखा हुआ है ये सीन के साथ कहीं भी नहीं है, तो हमारी नमाज भी फासिद हो जाएगी। तो हम जब कुरान करीम को इतना नहीं समझेंगे कि हमारी नमाज भी ठीक तरीके से ना अदा हो सके और हम जिस तरह दीनी दीगर मामलात होते हैं उसको भी अच्छे तरीके से ना अदा कर सकें और अच्छे तरीके से न समझ सकें, तो ज़रूरी बात है इस तजवीद का पढ़ना और इसको पढ़ाना और इसका कोर्स करना, ये टाइम ज़ाया नहीं है। खुदारा इस बात को समझें कि कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है और इस पर अमल करना, यानी कुरान करीम को तजवीद के साथ और इस पर अमल करना यानी ये फ़र्ज़ ऐन है। इसका इल्म हासिल करना तो फ़र्ज़ किफ़ाया बन जाता है, मगर इस पर अमल करना, जब तो सही पढ़ेंगे तब अमल करेंगे, तो इस पर अमल करना यानी कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़कर इस पर अमल करना ये फ़र्ज़ ऐन हो जाएगा।